إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیب ہیں. محترم حضرات، آپ کے سامنے چند اہم باتیں بتانی ہیں جو کہ ان اہم باتوں کی طرف تمہیں اور مجھے بھی متوجہ ہونی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی دو گروہ کا دو جماعتوں کا اللہ تعالی ذکر کر رہا ہے. کل قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے روشن رہیں گے، بعض لوگوں کے چہروں میں رونق رہے گی، روشن رہے گی، اور بعض لوگوں کے چہروں میں سیاہ چھائی ہوئی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے میں سیاہ چھائی ہوگی، رونق نہیں ہوگی، روشن نہیں ہوں گے وہ چہرے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، ساری دنیا کو دیا، صحابہ نے اس دین کو لے کر پوری طرح سے من وعن A to Z جیسے دیے ویسا عمل کیا. اس کے بعد تابعین، تابعین، تمام لوگوں نے جیسا دین آیا ویسا عمل کیا. تو ان لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور ان کی جو پیروی کرتا ہے اس دنیا میں، جیسا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا، خالص دین، اوریجنل دین، پیور دین، آج جو کوئی بھی اس کو لے کر عمل کرے گا کل ان کی حالت بھی ہوگی کہ کل قیامت کے دن کے چہرے بھی روشن ہوں گے. روشن ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ خوش ان کے چہرے روشن ہونے کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خوشی میں ہوں گے، کسی چیز کی غم نہیں ہوگی، بس اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہوگی، نعمتیں حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا، دل میں ایک خواہش ہوگی. جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا،
چہرے اترے ہوئے ہوں گے. دوسرے الفاظ میں کہوں چہرے اترے ہوئے ہوں گے. تو یہ کون لوگ ہیں جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر پہنچایا اس میں ملاوٹ کیا, اپنے طرف سے, بڑے لوگوں کی طرف سے, سرداروں کی طرف سے, ہمارے باوا دادا کرلے کو تھے بول بول کر دین میں ملاوٹ کر کے بدعات کو لا کر ٹھوس کر بدعات کو ایجاد کر کے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ڈال کے جن لوگوں نے عمل کیا ان لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے, جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے, اللہ کے غصے کے مستحق ہوں گے ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم, ایمان لے آنے کے بعد تم کفر کرتے ہو, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تم نے کفر کیا نا, چکو عذاب, اس کا عذاب چکو. تمہارے پاس رسول آیا, کتابیں آئی, علماء آئے, حدیث آئی, اللہ کی باتیں آئیں, لیکن تمہیں کیا پڑے, تمہارا سروکار کس سے تھا؟ ہمارے بڑے لوگ, ہمارے باپ دادا, ہمارے انو, ہمارے پیر, ہمارے ولی. نہیں, ایسے جو ایسی پیروی کریں گے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. حدیث کو لے جانے کے لیے تم لوگ تیار نہیں تھے, قرآن کی آیتوں کو لے کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, شرک کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے, اڑے ہوئے تھے, بدعات لے کر عمل کرنے کے لیے جمے ہوئے تھے. چکو اب فذوقوا العذاب, جہنم کا عذاب چکو بما کنتم تکفرون. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, جن لوگوں کے چہرے یعنی روشن ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, جن لوگوں کے چہرے میں یعنی روشنی ہوگی, وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ ان کی حالت کہتے ہیں ففی رحمت اللہ, یہ لوگ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ان نعمتوں میں رہیں گے, اللہ کی خوشنودی حاصل کیے ہوئے رہیں گے, اللہ کی رضامندی حاصل کر کے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر کے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ففی رحمت اللہ, جو اللہ کی رحمت انہیں ملتی ہے ہم فیہا خالدون, ٹیمپروری نہیں ہو, ٹیمپروری نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے, ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے. محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں اور میرے بہنوں, دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے چہرے یعنی روشن ہوں گے وہ لوگ ایمان والے ہوں گے, وہ لوگ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر سیدھے راستے پر چلے ہوئے ہوں گے. جن لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے, سیاہ ہوں گے, ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں مفسرین ہم اہل البدع, بدعت کو ایجاد کرنے والے, دین میں نئی چیز کو لا کر ٹھوسنے والے. اس سے مراد جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے ماؤں بہنوں, اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا میری عبادت. وہ عبادت کیسی ہونی ہے؟ منمانی نہیں. سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں, ان کا واقعہ بھی آتا ہے. یعنی منمانی سے ایک آدمی, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ایک آدمی فجر کے بعد اٹھ کر نفل نماز پڑھنے کے لیے شروع ہو گیا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کو روکا, نہیں تم نہیں پڑھ سکتے, فجر نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہو سکتی تمہاری. کیوں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سورج جب تک نہ نکلے اس وقت تک کوئی نماز نہیں, فجر کے بعد, عصر کے بعد بھی سورج ڈوبے تک کوئی نماز نہیں. اس آدمی نے پوچھا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس هل يعذبني اللہ تعالی علی الصلاۃ, کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا کیا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تیرے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں, تیرے سنت کی خلاف ورزی پر اللہ عذاب دے گا. مخالفت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, اس وقت تو پڑھ رہا ہے, اس لیے اللہ تجھ پر عذاب دے گا. تو محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے ماؤں بہنوں, دیکھو آج کتنی خلاف ورزیاں. شعبان کا مہینہ آتا ہے, شعبان کا مہینہ آتا ہے, کرنے کے جو کام ہیں وہ نہیں کرتے,
بڑے لوگوں کے، پیروں کے، مریدوں کے، اولیاءوں کے، بزرگوں کے، باپ داداؤں کے 100 سال سے کرتے ہیں، 200 سال سے کرتے ہیں، یہ دلیلیں لا کر شب معراج، شب برات، میلاد النبی جو دین کا حصہ نہیں ہے، بدعت ہے، جو خود سے ایجاد کیا ہوا چیز ہے. کیا میں پوچھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان تمام لوگوں سے بڑھ کر ہمارے پاس ایمان ہے؟ کیا ان لوگوں سے بڑھ کر میرا ایمان، آپ کا ایمان ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دو، دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے کہو کہ تمہارا ایمان میرا ایمان صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہے. فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، کس پارٹی والا کب پیسے دے گا، ایمان کو کب بیچیں گے معلوم نہیں. ایسے ایمان رکھ لے کر ہم صحابہ سے آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں بدعت کو لے کر. محترم بھائی، یہ بات کبھی آپ مت سوچیں کہ آپ بدعت کر کے جنت کو چلے جائیں گے. ہر خطیب، خطبہ دینے والا ممبر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، لیکن اپنے ذمہ داروں کو ڈر کے، متولیوں کو ڈر کے، بستی کے بڑے لوگوں کو ڈر کے حق نہیں بولتا. یعنی عربی خطبہ پڑھتا ہے کیا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی لے جا کر جہنم میں پہنچاتی ہے. جب تم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو لیکن حق بتانے سے شرم نہیں آتی کہ حق نہیں بول سکتے تم. شب معراج کچھ نہیں ہے، میلاد النبی کچھ نہیں ہے، شب بارات کچھ نہیں ہے، 15 شعبان میں کچھ عبادتیں نہیں ہیں، سب ضعیف روایتیں ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں نے بنا لیا ہے. محترم بھائیو، دین کوئی ترکاری کا بزنس نہیں ہے، یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تھی. جنگ احد کا موقع ہے، اس دین کو لے آ کر پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو آپ اس دین کو لے کر کھلواڑ کر رکھے ہو. ہاں، باپ دادا کے یعنی باتوں کو لے کر قرآن حدیث کو پیچھے ڈال دیا. محترم بھائیو، جنگ احد کا موقع تھا، دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر جاتے ہیں، سر پر زخم آتی ہے، دانت ٹوٹ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہتے ہیں، میری امت اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ قوم میں کون نہیں جانتی، انہیں ہدایت دے. جتنی امانت داری سے دین لا کر پہنچایا، اس دین کو کھلواڑ کر کے رکھا ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے اس دین کے لیے، اس عقیدہ توحید کے لیے، اللہ کے خالص دین کے لیے مکے والوں سے مار کھائے، مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کی، مکے والوں کے سزائیں ان لوگوں نے برداشت کر لیے، لیکن کبھی دین میں ملاوٹ نہیں کیا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مکے کی گرم ریتیلی زمین تھی، یعنی سخت دھوپ تھا. اس وقت ان کو لٹایا جاتا ہے، کپڑے اتار کر لٹایا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 2 خدا بولو، 2 خدا بولو، اللہ کے ساتھ شریک کرو. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مجھے تکلیف دیا، لٹا کر میرے پیٹ کے اوپر پتھر رکھا، یعنی گرم ریتیلی زمین اتنی گرم تھی، میرا پیٹ کا چمڑا پگھل گیا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں 2 خدا مان لیتا ہوں، کہا احد احد، یعنی جان بھی چلے جائے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، جان چلے جائے شرک نہیں کروں گا. ایسا دین ہمارے پاس آیا. آج بدعت کو لا کر، خرافات، بدعت، شرک، تمام چیزوں کو ملا کر، ملاوٹ کر کے دین کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے. محترم بھائیو، دیکھو شعبان کا مہینہ آتا ہے تو 15ویں شعبان کو عید کا دن نہیں ہے، 15ویں شعبان کو عید کا دن نہیں ہے. بعض لوگوں کو لگیں گا انہیں کہا کہ نیا بات بولنے کو ہے، ہمیں ہمارے باوا سب بھی کر لے کوچ ہی 100 سال سے، اب آ کو انہیں عید نہیں کر بولیا تو ہو جائیں گا کی ہو جائیں گا. میں میری بات، میرے باپ کی بات، میرے خاندان کی بات نہیں کہتا ہوں، میرے خاندان کی کتاب سے نہیں لایا ہوں، میرے والد کی کتاب سے نہیں لایا ہوں، میرے گھر کی کتاب سے نہیں لایا ہوں. یہ بات میرے رسول جو اس دنیا کے لیے ہادی، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والے بنا کر بھیجا، ان کی بات کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے تو ضعیف حدیث ہے جس کو لے کر لوگ عمل کرتے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو،
شعبان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چیزیں معمولات ہیں، چند عمل ہیں، وہ کرنا ہے، بدعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا تو زیادہ روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے۔ رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو اپنے آپ کو، آپ اور میں، رکھو نفل روزے رکھو۔ کیوں یہ حدیث آپ کے سامنے نظر نہیں آتی؟ کیا حضرت رمضان کا روزہ رکھنا ہوتا نہیں، نفل کا رکھنا؟ شرم ہو تمہاری زندگی پر، ایسی زندگی سے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ جس رب کے لیے ہم عبادت نہیں کرنا ہے، کر نہیں سکتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مر جاؤ، بہتر ہے کہ گناہ کم ہو جائیں گے۔ اسی وقت کیا ہو جائے گا، تمہارے یعنی اعمال نام بند کر دیے جائیں گے۔ محترم حضرات، میرے ماؤں بہنوں، دین کو کھلواڑ کر کے مت رکھو۔ اگرچہ تمہارے پاس کوئی بیماری ہے، عذر ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزہ نہیں رکھ سکتے، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رخصت دے رکھی ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، نفل روزہ رکھتے تھے، رکھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے شعبان کے یعنی مہینے میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نفل روزے۔ کیوں؟ رمضان کی تیاری اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جس وقت مائک میں بولتے ہیں آج چاند نظر آ گیا تبھی رمضان یاد آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان میں شروع کر دیتے، روزوں کے ذریعے، نفل روزوں کے ذریعے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ کہتی ہیں رمضان میں چند روزے چھوٹ جاتے میرے، ان روزوں کی قضا، وہ روزوں کی قضا میں شعبان کے مہینے میں کرتی ہوں۔ رکھو میری ماؤں بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رکھو۔ آپ کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے، 1 روزہ 2 روزہ 10 روزے جتنے بھی شعبان کے مہینے میں رکھ کر قضا کرو۔ نہیں ناٹک شروع کیا معلوم؟ 15ویں شعبان کی رات پورا جگ کو عبادت کرنا، رات پورا جگ کو عبادت کرنا، یہ عبادت ثابت نہیں ہے، کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں، سورۃ الغاشیہ میں کہتے ہیں بعض لوگوں کے عبادت کے سلسلے میں بتاؤں، کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے لوگو سنو، وہ لوگ جو عمل کر کے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ان لوگوں کون بتلاؤں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ کیا کیے؟ اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے، قرآن حدیث کے خلاف، سنت کے مطابق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض لوگوں کے عمل بیکار جائیں گے۔ کیسے معلوم؟ کیسے لوگ تھے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کل قیامت کے دن ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، شرمسار ہوں گے، شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ کیسے لوگ معلوم؟ گناہ کیے ہوئے نہیں، نیکی میں آگے رہنے والے، ہر نیکی میں عاملۃ ناصبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب لوگوں پہ یہ صورت یاد بھی ہے، عاملۃ ناصبہ، ایسا عمل کرنے والا، عمل کر کے ایک عمل بھی نہیں چھوڑا ہوگا، نیک کر کے تھک گیا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے شرمندہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دین نہیں بتلایا اس کو عمل کیا، بدعت لے کر ایجاد کر کے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتاتا چلوں۔ بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو میں اور تم دین کا حصہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم، عرفہ کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، لوگو آج تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، سیل ختم۔ اس میں کوئی لا کر امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، دنیا کی کتابوں میں کر لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبھی بول دیا، سیل رکھ دیا اللہ تعالیٰ، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج کے دن تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہوں۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میرے نعمتوں کو تم پر میں نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام دین ہے بول کر میں اس پر راضی ہو گیا۔ اگر اس کے بعد کوئی آ کر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتایا نہیں،
جو سنت میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اس وقت جو عمل نہیں تھا، آج وہ عمل سنت رسول نہیں ہو سکتا۔ فلا یکون اليوم دینا فلا یوم علیہ دین، آج کے دن وہ عمل سنت رسول نہیں ہو سکتا جب جو سنت رسول نہیں تھا، جب آیت اترتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں نام لے کر نہیں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نظر میں بلند ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، 30 جز اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کرنا چاہا، یا ایہا النبی، اے نبی، محمد نہیں پکارا، اے نبی، عزت سے اللہ تعالیٰ کے نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، یا نساء النبی لستن کاحد من، اس طرح سے پکارا۔ لیکن جب شرک کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ مخاطب ہوا، لئن اشرکت، اے پیغمبر آپ بھی شرک کریں گے، میرے ساتھ شریک کریں گے، لیحبطن عملک، نبی بول کو نہیں دیکھوں گا، تمہارے عمل پورے برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، بیکار کر دوں گا، بولا اللہ تعالیٰ۔ محترم بھائیو، ایک طرف ہم درگاہ کا رخ کرتے ہیں، ایک طرف مسجد کا رخ کرتے ہیں، ایک طرف ہم بدعت ایجاد کر رہے ہیں، ایک طرف سنت زندہ کر رہے ہیں، فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں سوال آپ لوگوں سے، کیا جس تھیلی میں سوراخ ہو اس میں پیسے جما سکتا ہے کوئی؟ کوئی کہتا ہے جما سکتا ہے، وہ بیوقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سوراخ جس تھیلی میں پیسے جما سکتے ہیں، تو ویسی ہی بات ہے، ایک طرف تم درگاہ کو جاتے ہو، مزاروں پر سجدہ کرتے ہو، رب العالمین کے غصے کو اٹھاتے ہو، ادھر آ کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے عمل کہاں قبول ہوئے؟ بیکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ڈکلیئر کر دیا، تم دوسرے گناہ کر کے آؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ جنت اس پر حرام کر دیتا ہوں، کبھی جنت کو نہیں جا سکتا۔ زنا کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا، پھر جنت میں بھیجے گا۔ شرک کر کے، درگاہ کو جا کر، تعویذہ مان کر، بدعت کر کے اگر مرتا ہے تو کبھی اسے جنت نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ اس طرح سے وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن میں کہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا چیز ہے؟ پورے مولوی صاحب ہم بولتے، پورے حضرت ہم بولتے، شرک شرک کرو نہ کو، شریک کرو نہ کو، ہم نہ کہاں سمجھ میں آیا تمہیں بولتا ہوں سنو۔ شرک یہ ہے اللہ کے حق کو تم لے جا کر کسی بندے کو دیتے ہو، تکلیف دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ جاؤ جا کر پوچھو انسان سے، تکلیف کے وقت ایک بار تمہاری مدد کرے گا، 2 بار مدد کرے گا، 3 بار مدد کرے گا، 4تھے بار کہے گا میں ملا تجھے دیوانہ، میرے پاس ہی آلے کو ہے۔ لیکن رب العالمین ایسا نہیں۔ رب العالمین تم دنیا کی بڑی مصیبت لے کر آؤ، کبھی رب العالمین نہیں کہے گا کہ کتنے بار تیری مدد کرنا۔ انسان یہ چیز لے جا کر کسی بابا کے پاس، درگاہ کے پاس، مزار کے پاس، تعویذ بند کو، بدعت کر کو کرتا ہے تو یہ شرک۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، بولے تو لوگ غصہ کرتے، انہیں کیا بولنا آگا سو، اسے کیا معلوم، درگاہ کے بارے میں کیا معلوم، ہو با معلوم نہیں مجھے، لیکن جو معلوم ہے میں بولتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ بولیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، تیری بات میں کہیں لوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد تو شرک کر، اوندہ پڑھ، کیا بھی کر، میں تیری بات لینے والا نہیں. اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو تیرا شرک لے جا کاندھی کچرے میں ڈال، تیرا بدعت لے جا کچرے میں ڈال، تیرے بڑے لوگوں کو لے جا کچرے میں ڈال، کوئی فائدہ نہیں. آج صبح بھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یوم تقلب وجوہہم فی النار، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو لوگ منمانی سے زندگی گزارے ہوں گے ان لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ ان لوگوں کو چہروں کے بل جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. اس وقت افسوس کریں گے، یا لیتنا، کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کو زندگی میں کامیاب زندگی گزارتے تو اچھا رہتا، یہاں بھی کامیابی ملتی. اس کے بعد کہتے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم کیا کر لیے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے ہمیں دنیا میں. قرآن آیا ہمارے پاس، تیری آیتیں آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی، اس کو سب بھی اٹھا دل کو انا اطعنا سادتنا وکبرانا، ہمارے بڑے لوگوں کو، ہمارے یعنی باپ دادا کو ہم کیا کریں، فالو کر لیے، ان کی اطاعت کر لیے. اس کے بعد کیا ہوا، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دے دیا. پھر جن لوگوں کو فالو کیے نہیں ان لوگوں کے واسطے انہوں دعا کرتی ہوں، کیا دعا، بد دعا، انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلنا سبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ہم نے ایک عذاب دیتا بولے تو ان کو ڈبل عذاب دے. کئی بولے تو گمراہ ہوئے، جہنم کو جانے کے سبب یہ لوگ آج بنے سو. تو محترم بھائیو، دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو عمل کرنا ہے. تو آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھو شرک ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ تعالیٰ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. موٹی مثال دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو اس مثال سے اعتراض ہوگا لیکن ماننا پڑے گا. مثال کیا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب شریک کرتے ہیں تو معاف کیوں نہیں کرتا؟ ایک بیوی ہے اور اس کا شوہر ہے، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ سستی کرتی ہے، کچھ قائلی کرتی ہے، شوہر کیا کرتا ہے، ایڈجسٹ کر لے کر زندگی گزار لیتا، کبھی گالیاں دیتا، کبھی کچھ بک دیتا. لیکن کہو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کسی اور کے ساتھ ہو، کسی اور کو شوہر بنا لے تو کیا وہ شوہر خاموش رہے گا؟ ہم نے کئی مسئلے جماعت میں دیکھے، یہاں بھی باہر کئی یعنی جگہ گئے، ایک ہی زبان سے نکلا ہے اس شوہر کے زبان سے جو لفظ، کیا معلوم، اسے زندہ مارا ڈال کو جیل کو چلے جاؤں گا، اس کے ساتھ زندہ نہیں رہوں گا. تیری غیرت یہاں جاگتی ہے، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، تیرا جو شوہر کا حق ہے کوئی اور نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس کا حق لے جا کر کسی اور کو دے رہا ہے. تب تیری بات آئی تو جان سے مرانے کی بات، جب اللہ کی بات ہے تو بڑے لوگوں کی بات. کہاں کی انصاف؟ بتلاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو. محترم بھائیو، شرک سے بچو، دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بری بیماری سے بچائے رکھے، توحید پر اللہ تعالیٰ میں قائم رکھے، آخر دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.